السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ بحمدہ تعالی سلسلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کا آپ مسلسل سماعت کر رہے ہیں۔ صحابہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ اکرام مشعل راہ ہدایت، اور اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت میں اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی نہ ہو، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تک دین پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، سب سے بڑا وسیلہ ہیں، اور وہ ایسا پلر ہیں کہ اگر انہیں ہٹا دیا گیا تو دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق شروع سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد میں ہے، لیکن جتنوں کی تاریخ ہمیں معلوم ہے وہ آپ کے سامنے روزانہ ایک ایک ہم عرض کرتے جائیں گے۔ آج ایک عظیم ترین صحابی کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں آپ نے جو صحابہ اکرام کی سیرتیں سماعت کی ہیں، ہم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق آپ کے سامنے چند سیرت کے گوشے پیش کیے تھے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی رسول کا ذکر ہو چکا، نام یاد ہے آپ حضرات کو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ امید ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے۔ ایک اور صحابی ہیں جو سابقون الاولون میں ہیں، یہ لفظ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سابقون الاولون ان صحابہ کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہوئے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور شروع کے اسلام لانے والے 8 لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا نام نامی ہے، اسم گرامی ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سابقون الاولون میں ہیں، جب ابھی صرف 8 لوگ اسلام لائے تھے، 8ویں نمبر پر حضرت طلحہ کا نام ہے، اور یہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام لانے والے۔ جیسے 3 عشرہ مبشرہ میں 3 بڑے صحابہ ایسے ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ۔ یہ 3 بڑے بڑے صحابہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر اسلام لائے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ بچپن سے تجارت کا شوق بہت تھا، اور چھوٹی عمر میں ہی تجارت کے لیے لمبے سفر بھی انہوں نے کیے۔ ایک بار ملک شام کا سفر کیے ہوئے تھے، بیچ راستے میں ایک علاقہ آتا ہے بصرہ، تو وہاں پر آپ نے قیام کیا، تو وہاں کے موجود جو پادری تھے، پچھلی امتوں کے جو بڑے عالم تھے، راہب کہلاتے ہیں، تو وہ کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اچانک وہ اپنے خانقاہ سے باہر نکل کر بازار میں جو باہر دور دراز سے لوگ آئے ہوتے تھے تجارت کے لیے، تو پکارنے لگے وہ راہب، وہ بڑے عالم دین، کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے حرم کے پاس سے آیا ہو، خانہ کعبہ کے پاس سے آیا ہوا ہو؟ ہر علاقے سے لوگ وہاں تجارت کے لیے آتے تھے۔ تو جب اس راہب، اس بڑے عالم دین نے یہ بار بار پکارا، تو اس وقت موجود عرب والوں میں مکہ مکرمہ سے صرف حضرت طلحہ موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس راہب نے پوچھا کیا احمد ظاہر ہو گئے؟ تو طلحہ بن عبید اللہ نے پوچھا کون ہے احمد، کیا ہے یہ احمد کون ہے؟ تو اس راہب نے، اس عالم دین نے کہا
وہ عبد المطلب کا بیٹا ہوگا اور مکہ مکرمہ سے ظاہر ہوگا، حرم کعبہ کے قریب ہوگا، اور ان کے ظاہر ہونے کی ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کو اسی وہ سفر میں ایک راہب نے، ایک عالم دین نے، پرانی کتابوں کے جو عالم تھے انہوں نے بتایا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم میں سے کون نہیں جانتا تھا؟ تو طلحہ بن عبید اللہ یہ بات سنتے ہیں، اور وہ راہب و عالم دین یہ بھی کہتے ہیں کہ اے مکہ والو، ان کا ساتھ مت چھوڑنا ورنہ بہت بڑے نقصان اٹھاؤ گے۔ تو انہیں تو اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے، تو مکہ مکرمہ میں آتے ہی لوگوں سے پوچھا کہ کچھ نئی بات ہو گئی مکہ میں؟ تو لوگوں نے کہا بہت بڑی بات ہو گئی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے، وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو جھٹلاتا ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو ماننے والوں میں کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ محمد اعلان کیا اور ماننے والوں میں ابو بکر صدیق ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ آپ قوم کے سب سے ذی شعور لوگوں میں سے ہیں، بہت عقل والے لوگوں میں سے ہیں، پورا مکہ آپ کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو آپ کیا ایک نئے دین کی پیروی کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہی اصل دین ہے، اور میں تم کو بھی اس دین میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے کہا اتنی بڑی عقل والا جس طرف بلاتا ہے وہ غلط راستے کی طرف نہیں بلاتا، مجھے لے چلے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر مسکرایا اور پھر فرمایا کہ طلحہ، میرے متعلق تو تم کو سفر میں ہی پتہ چل چکا تھا۔ یعنی جو راہب نے، جو عالم دین نے ان کو بتایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کے پاس اور کون سی نشانی چاہیے تھی؟ آپ کلمہ طیبہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہوئے، اور 8ویں نمبر پر اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ اب ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے یہ وہ زمانہ ہے جو مشقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابتدائے اسلام جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے سب نے مشقتیں اٹھائی۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں اچانک ایک دن میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا صفا مروہ پر بہت لوگوں کی بھیڑ ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی بھیڑ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا مکہ کا بے دین ہو گیا ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں گیا بھیڑ چیر کر کے دیکھنے کے لیے کہ کس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو دیکھا طلحہ بن عبید اللہ کو گردن سے لوگوں نے ہاتھ باندھے ان کو مارتے ہوئے صفا مروہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ تو ساری بھیڑ ان کی طرف تھی، لوگ، اور ان کی ماں ان کو پیچھے سے گالیاں دیتی ہوئی جا رہی تھی کہ میرا بیٹا بد دین ہو گیا، دین چھوڑ دیا، اور لوگ ان کو کوستے ہوئے مارتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ تو یہ ابتدائے اسلام کی بات تھی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کو دونوں کو ملا کر کے رسیوں میں باندھ دیا جاتا تھا۔ پورا دن یہ رسی میں بندھے رہتے، صرف اس لیے کہ مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس شخص تھا، اس کا ڈر سب لوگوں کو تھا۔ وہ باندھتا اس لیے تھا کہ کبھی یہ بھول کر کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، لیکن جن کے دلوں میں حضور کی محبت سرایت کر چکی تھی، پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک ہی نہ سکی، اور یہ اسلام کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے جب تمام مشقتیں سب کچھ، لیکن گھر سے آپ متمول تھے، یعنی اچھے، اور مالی اعتبار سے بھی، تجارت کے اعتبار سے بھی آپ کے پاس اچھے خاصے اسباب تھے۔ تو جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو جب بھی حضرت طلحہ تجارت کے سفر پر تھے اور واپسی میں وہ مدینہ سب دیکھ کر کے آئے، اور جب حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو بیچ راستے میں سارے سامان، کھانے پینے کی سب چیزیں حضرت طلحہ ہی لے کر کے آئے، اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ آپ کے انتظار میں ہے، میں یوں جا رہا ہوں مکہ مکرمہ، اور پھر اپنے
اہل خانہ کے ساتھ میں ہجرت کر کے آتا ہوں. مکہ مکرمہ آئے. اس وقت ان کے مال کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس جو مال آتا تھا دن کا 30,000 سکے چاندیوں کے پر ڈے ان کے پاس مال آیا کرتا تھا. لیکن ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مال تو کبھی رکا نہیں, کبھی تھما نہیں. آپ کا لقب اگر آپ پڑھیں تاریخ میں تو 3 لقب میرے آقا نے ان کو عطا کیے. کسی صحابی کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازتے تھے, لیکن حضرت طلحہ کو 3 لقب سے, اور وہ تینوں کس بارے میں ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. حضرت طلحہ کا معاملہ یہ تھا کہ سارے صحابہ کہتے ہیں ان کا ہاتھ رکتا کبھی نہیں تھا. ان کی بیوی کہتی ہیں ہمارے گھر جو دولت آتی, مال آتا, 30,000 درہم پر ڈے کے آتے, لیکن صبح ہمارے لیے سامان خریدنے کو پیسے نہیں رہ جاتے. رات کو ہی حضرت طلحہ پورے کے پورے تقسیم کر کے آ جاتے تھے. یہ حال تھا. تو آپ کو دیکھ کر ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلحۃ الخیر, ایک لقب آپ کو یہ کہا, یعنی خیر کا طلحہ ہے. اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے, ایک کنویں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکے. اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا, اچھا تھا, تو آپ نے پسند فرمایا. تو آپ کو اتنا ہی معلوم ہوا سفر سے واپس آنے کے بعد یہ خود گئے. وہ ایک یہودی کا تھا, اس کو کئی ہزار چاندیوں کے سکے دے کر کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا طلحۃ الفیاض. فیاض کہتے ہیں بہت سخاوت کرنے والے کو. حضور نے دوسرا لقب ان کو دیا, یہ طلحۃ الفیاض ہے. تیسرا ایک موقع تھا, ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے 4 لاکھ درہم وقف کر دیے تھے. میرے آقا نے ان کو فرمایا طلحۃ الجود, یہ بھی سخاوت, یعنی طلحۃ الخیر, طلحۃ الفیاض, طلحۃ الجود, یہ 3 لقب حضرت طلحہ کو دیے گئے, اور ان کی بے انتہا سخاوت کی وجہ سے. اور جب مدینہ طیبہ گئے تو عراق میں آپ کی زمینیں تھیں, وہاں سے غلہ وغیرہ سب ملا کر جو آمدنی آتی تھی آپ کو وہ 4 لاکھ درہم ہوا کرتی تھی. اور لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر آپ نے ایک زمین بیچ دی. حضرت عثمان سے کہا کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں, انہوں نے خرید لیا. اس مال میں تقریباً 6 لاکھ درہم آئے. اور ان کے خادم کہتے ہیں رات کو جیسی گھر پر یہ رقم آئی, ان کی بیوی کہتی یہ بے چینی اور بے قراری میں رات بھر سوتے نہیں تھے, صبح تک یہ جاگتے رہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ کس بات کا اتنا, آپ کو کس بات کی اتنی فکر ہے؟ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میرے گھر میں اتنا زیادہ مال ہے, اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا. اتنا زیادہ مال رکھا ہوا ہے, مجھے بے چینی اور گھبراہٹ اس چیز کی ہے کہ صبح سے پہلے موت آ گئی تو اس کا حساب کہاں دے پاؤں گا. تو اس کو فجر کی نماز ہونے سے پہلے آپ نے 6 لاکھ درہم تقسیم کیے تھے. ان کے خادم کہتے ہیں کہ ہم گلیوں میں اٹھا کر کے بوریاں گھومتے رہتے تھے, گھر ڈھونڈتے رہتے تھے, اتنا کہ ہم کو کچھ بچا کر کے واپس آنا ہوتا تو حضرت طلحہ کی ڈانٹ سننی پڑ جاتی تھی. تو اس قدر فیاض تھے, تقسیم کرنے میں آپ کا معاملہ یہ تھا. اور اس کے بعد میرے عزیز ایک واقعہ ملتا ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی اپنے ہاں کوئی دور سے مہمان آتا تو اس کو حضرت طلحہ کے گھر بھیجتے. کوئی مہمان آئے, اور ایک مرتبہ جو مشہور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آئے, انہوں نے اس مہمان کو اپنے گھر لے لیا. اتفاق ایسا کہ ان کے گھر اس دن کھانا بنا نہیں تھا. ان کی بیوی کہتی ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, آپ مہمان بھی لے کر کے آئے, بچہ بھی ہے گھر میں. تو آپ نے اس وقت کہا مجھے تو اس کی خبر نہیں تھی, لیکن اب کیا کیا جائے. وہ بیویاں بھی ایسی نہیں جو کوسنے والی, پوچھا بھی نہیں, بتایا بھی نہیں, لے کے آ گئے, انتظام کیسے ہوگا. وہ صحابیہ تھی, وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں, فکر نہ کریں, رسول اللہ کا مہمان ہے.
آپ جب دسترخوان پر بیٹھیں تو چراغ کو میں گل کر دیتی ہوں، اندھیرا ہو جائے اور میں بچے کو تھپک کر پہلے ہی سے سلا دوں گی، آپ مہمان کے سامنے کھانا رکھے رہنا اور منہ ایسی ہی چلاتے رہو تاکہ مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں اور مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ یہ خواتین ہیں مدینے کی، مہمان کو لایا گیا اور جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو چراغ گل کر دیا گیا۔ بچہ پہلے سے سویا ہوا تھا، بیوی نے بھی نہیں کھایا، شوہر بیٹھے دسترخوان پر اور صرف منہ چباتے رہے۔ مہمان کو ایسا لگا کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، مہمان پیٹ بھر کر اندھیرے میں پورا کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد دونوں شوہر بیوی بچہ گھر میں بھوکے ہی سوئے ہیں۔ صبح یہ مہمان شکم سیر ہو کر اٹھے، فجر میں حضرت طلحہ آئے بھی نہیں تھے کہ جبرائیل امین پہلے حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابی نے جو مہمان کی عزت کی ضیافت کی، رب تبارک و تعالی فرشتوں پر رشک فرما رہا ہے، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، یہ وہ صحابہ تھے جو دوسروں پر اپنی ساری چیزیں قربان کر دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے۔ ایثار اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارے سے دور ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، سیلفش بنتی جا رہی ہے ساری قوم کہ پہلا اپنا دیکھو بعد میں دوسروں کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا ہی نہیں۔ یہ والا جو جملہ ہے نا، پہلے خود کا دیکھو اور پھر اس کے بعد دنیا کو دیکھو، یہ صحابہ کا معمول نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کا معمول تو یہ تھا کہ ان کے ایک گھر میں مدینہ طیبہ میں بکری کی بھنے ہوئے گوشت کا ایک حصہ آیا تھا ایک صحابی کے گھر، انہوں نے پڑوس میں دے دیا کہ وہ میرے سے زیادہ بھوکے ہیں، اور پڑوسی بھی کھا نہیں لیے، انہوں نے اپنے پڑوس میں دے دیا کہ ان کو زیادہ بھوک ہوگی، وہ تیسرے نے چوتھے کو دے دیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ بکری کا گوشت گھومتے گھومتے واپس پھر پہلے صحابی کے گھر آ گیا، پورے مدینے کے گھروں پہ وہ گھومتا رہا، ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ مجھ سے زیادہ میرے پڑوسی کا حق ہے۔ تو یہ معاشرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا۔ حضرت طلحہ کی اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو سخاوت میں آپ کی مثال نہیں تھی، صحابہ خود کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ اتنا وسیع تھا، اتنا کشادہ تھا کہ ہر وقت نوازتے اور خود اپنے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے،